ایک مسلمان وہی ہے جو صاحب توحید ہو، جو توحید کا ماننے والا ہو۔ جو شرک پسند ہو وہ اللہ کی عزت کی قسم وہ تو مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک توحید کے خلاف والی بات کو کہتے ہیں۔ اب توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سمجھ لیجیے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کو ایک ماننا، اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں یکتا سمجھنا، اللہ کو اس کی ذات اور اس کے صفات میں لا شریک سمجھنا۔ اللہ کی ذات جیسی ہے ویسی ذات کسی کی نہیں، اور اللہ کے صفات جیسے ہیں ویسے صفات کسی کے نہیں، یہ سمجھنا ہے توحید۔ اور آسان اگر میں کروں، اللہ کی ذات جیسی ہے کائنات میں ویسی ذات کسی کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی تھی، نہ ہو سکتی ہے، نہ ابد الآباد تک ہو سکے گی۔ اللہ کی ذات میں جو جو کمالات ہیں، اللہ کی ذات میں جو جو کوالٹیز ہیں، اللہ کی ذات میں جو جو صفات ہیں، جو جو خوبیاں ہیں، ویسی خوبیاں، ویسے کمالات، ویسی کوالٹیز کائنات میں نہ کسی میں تھیں، نہ ہیں، نہ ہوں گی، نہ ہو سکتی تھی، نہ ہو سکتی ہیں، نہ ابد الآباد تک ہو سکیں گی۔ اللہ اپنی ذات میں بھی بے مثال اور اللہ اپنی تمام صفات میں بھی بے مثال۔ اللہ حیات رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ہم بھی حیات رکھتے ہیں۔ اب یہ شرک ہو گیا کیا؟ ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں کہ مردہ، ہم اپنے آپ کو سننے والا سمجھتے ہیں کہ بہرا، دیکھنے والا سمجھتے ہیں کہ اندھا، بولنے والا سمجھتے ہیں کہ گونگا، بولنے والا۔ اب یہ صفتیں اللہ کی ذات میں بھی ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو یاد رکھنا، اللہ کی جیسی حیات ہے ویسی حیات کائنات میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کی بھی حیات ہے کائنات میں وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ ہماری حیات مخلوق ہے اللہ کی حیات مخلوق نہیں۔ ہمارا سننا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا سننا اللہ کی مخلوق نہیں۔ ہمارا دیکھنا اور بولنا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہمارے دیکھنے کو، ہمارے بولنے کو، لیکن اللہ کا جو دیکھنا اور بولنا ہے غیر مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ کی ذات میں جو جو صفات ہیں وہ ساری صفات غیر مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا نہیں کی، وہ خود سے ہیں۔ کب سے ہیں؟ ازل سے ہیں۔ جب سے خدا ہے تب سے اس کی صفات ہیں۔ ہماری ذات بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی اور ہماری ہر صفت بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی۔ ہماری ہر صفت محدود ہے، اللہ کی کوئی صفت محدود نہیں، وہ ذات بھی لامحدود، اس کی ہر صفت بھی لامحدود۔ اللہ کی ذات بھی قدیم، اس کے صفات بھی قدیم۔ اللہ کی ذات بھی ازلی اور ابدی، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی اللہ کی ذات بھی، اور اللہ کی ہر صفت بھی ازلی اور ابدی، یعنی اللہ کی ذات میں پائی جانے والی تمام صفتیں ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ہماری ذات بھی ازلی نہیں، ہماری صفات میں سے کوئی صفت بھی ازلی نہیں، نہ ہم خود ہمیشہ سے ہیں، نہ ہماری کوئی صفت ہمیشہ سے۔ اللہ کی ذات کو ابتدا ہی نہیں کہ اس وقت سے اللہ موجود ہے، ابتدا ہی نہیں اس کی ذات کو، اور اللہ کی ذات کو انتہا بھی نہیں کہ اللہ فلاں مدت تک رہے گا اس کے بعد ختم، معاذ اللہ، نہیں۔ لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا اختتام۔ ہماری ذات کے موجود ہونے کا ایک وقت ہے، اللہ رب العزت وقت کی قید سے پاک ہے، وہ خود وقت کا خالق ہے، وہ تو اس وقت سے ہے جبکہ وقت ہی نہیں تھا۔ یہ تمام تفصیلات کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی ذات و صفات کو بے مثل لا شریک سمجھنے کا نام ہے توحید۔